بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. 2 دن پہلے صدر مملکت کی ملاقات ایک ہوئی آرمی چیف کے ساتھ اور DG/ISI کے ساتھ، اور اس ملاقات کا مقصد کیا تھا اور کیا پریزیڈنٹ ڈاکٹر علوی صاحب ان کے حوالے سے مطلب ہے کہ اگر ان کی پارٹی کی طرف سے PTI کی طرف سے یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ الیکشنز کے بارے میں کچھ بڑا فیصلہ کرنے والے ہیں، تو کیا وہ کوئی اس قسم کی بات کریں گے یا وہ جو ہے وہ اوور آل جو موجودہ صورتحال ہے اور جس قسم کا حکومت کی ایک ایکسپیکٹیشنز ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی ان کے ساتھ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ پوری ہوں گی. اس بارے میں بات کروں گا. اور اس بارے میں جو سب سے اہم بات جو امپورٹنٹ بات ہے کہ 2 دن پہلے کامران یوسف صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں اور اینکر بھی ہیں، اور ان کا تعلق ہے ایکسپریس ٹریبیون کے لیے، لکھتے بھی ہیں وہ. اور میں ان کی میری ان سے ملاقات کبھی نہیں ہوئی، لیکن میں ان کی خبریں پڑھتا ہوں، اور وہ میری نظر میں ان کی ظاہر ان کی ہر ایک جرنلسٹ کی ایک اسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میں ان کی خبریں پڑھتا رہا ہوں تو جنرلی ان کی خبریں جو ہیں ان میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کی ایک کریڈیبلٹی ہے. اچھا، ان کی خبر یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہی 2 دن پہلے والی بات کہ جی صدر مملکت یعنی کہ پریزیڈنسی میں وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی ان کی آرمی چیف کی اور DG/ISI کی. اور یہ ایک جس طرح ایک پروفیشنل جرنلسٹ ظاہر ہے جنرلی آپ کو پتہ کرتا ہے کہ جس حد تک آپ کی انفارمیشن کنفرم ہوتی ہے تو آپ بتاتے ہیں. تو یہ میں بھی اپنی انفارمیشن آپ سے شیئر کروں گا، لیکن تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں آپ کو کہ کامران یوسف صاحب کے مطابق انہوں نے یہ ملاقات تو کنفرم کی کہ ان تینوں کی یہ میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ ظاہر ہے وہ اس قسم کی میٹنگ تھی کہ اس کے بارے میں کوئی پریس ریلیز ایشو نہیں ہوئی کسی سائٹ سے بھی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی ان تینوں میں سے جو لوگ تھے ان میں سے کسی سے بات نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے میٹنگ کا کنفرم کیا کہ میٹنگ ہوئی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بات کی کہ جس قسم کے حالات ہیں وداؤٹ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ اسپیکولیٹ کرتے ہیں کہ جی یہ فیصلہ ہوا، یہ بات ہوئی، پریزیڈنٹ کو یہ کہا گیا، پریزیڈنٹ نے یہ کہا، اس قسم کی کوئی بات انہوں نے نہیں کی، بلکہ انہوں نے صرف یہ کہا کہ کن حالات میں یہ میٹنگ ہوئی اور جو کویشچنز اس لحاظ سے ریز ہو سکتے تھے یعنی کہ اسپیکولیشن کوشش کی گئی کہ نہ کریں، اور جس طریقے سے پروفیشنلی آپ مختلف اسپیکٹس اس کے مطلب ہے کہ ایڈریس کر سکتے ہیں یا اس میٹنگ کے ساتھ جن کا لنک ہو سکتا ہے، تو اس لحاظ سے انہوں نے اسی لحاظ سے بات کی کہ ناٹ کہ یہ کہ جی کوئی یہ فیصلہ ہوا جس طرح کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا، ایک تو یہ بات، اور اس کے بعد ایک پھر آج خبر چھپی، اور یہ حافظ طاہر خلیل صاحب ہیں، یہ ہمارے جنگ کے بہت سے سینئر جرنلسٹ ہیں اور بیورو چیف بھی ہیں اسلام آباد میں جنگ کے. ان کی ایک خبر چھپی اور وہ میں تھوڑی سی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ایوان صدر میں جمعہ کو ہونے والی ملاقاتوں کے حوالے سے منظرنامے میں کیا سرائیاں بڑھنے لگیں. ایوان صدر کے ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ جمعہ کو صدر کے 2 اہم شخصیات سے ملاقات ہوئی. اچھا، انہوں نے نام نہیں لکھا آرمی چیف اور DG/ISI کا، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کامران صاحب نے وہ بریک کی تھی خبر، اور انہوں نے نام مطلب ہے کہ ان کا اپنے ویلاگ میں دیا تھا. اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ جی انہوں نے لکھا کہ اس ملاقات کے دوران ایوان صدر کا 4th فلور جہاں صدر مملکت کا آفس چیمبر ہے کسی کو بھی آمد و رفت کی اجازت نہ تھی. ایوان صدر کے عملے کو بھی روک دیا گیا تھا. 3 بڑوں کی اس ملاقات میں کیا ہوا اس حوالے سے ایوان صدر یا کسی دوسرے ذریعے سے کوئی بیان اعلانیہ جاری نہیں ہوا. تاہم ملکی صورتحال کے پس منظر میں اس ضمن میں سوشل میڈیا پر کیا سارائیوں کا مطلب کیا زور برپا ہے. کچھ لوگ امکان ظاہر کر رہے ہیں کہ صدر آئندہ 72 آورز میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کی تاریخ مقرر کرنے کے لیے صدر نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا تھا. الیکشن کمیشن نے ایوان صدر جانے سے معذرت کر لی تھی اور ایوان صدر پر واضح کر دیا تھا کہ الیکشن ایکٹ 2017 آرٹیکل 57 کے مطابق الیکشن تاریخ مقرر کرنے کا اختیار کمیشن کے پاس ہے. صدر نے وزارت قانون سے رائے طلب کی تو وزارت قانون کا بھی یہی جواب تھا، جس کے بعد کہا جا رہا تھا کہ صدر آئین کے آرٹیکل 58 کے مطابق الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں. اس لیے جمعہ کو ملاقات اسی تناظر کے حوالے سے اہمیت کی حامل تھی. ملاقات کا ایک اور پہلو آرمی ایکٹ اور آفیسر سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم کے ضمن میں ہے، جس پر صدر نے ٹویٹ جاری کی تھی کہ انہوں نے
تو توثیق کہ ان کی توثیق کے بغیر، مطلب ہے کہ انہوں نے سائن نہیں کیے تھے اس بل کے اوپر، جس کے بعد یہ بل از خود قانون بن گئے تھے. اور ایک تیسرا پہلو صدر کے عہدہ میعاد کے حوالے سے ہے، مطلب ہے کہ اس میٹنگ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اس میٹنگ کے حوالے سے کہ جی یہ بھی ایک پہلو ہے کہ صدر کا چونکہ جو ان کا جو ٹینیور ہے وہ 8 سپٹمبر کا مکمل ہو رہا ہے. ایوان صدر نے اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ صدر عہدہ صدارت کا میعاد جو ٹرم ہے مکمل کر کے گھر چلے جائیں گے، کیونکہ آئین کے تحت صدر کے آنے تک موجودہ صدر برقرار رہ سکتے ہیں جو الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہوں گے. علاوہ ازیں ایوان صدر نے آئندہ ہفتے کے لیے صدارتی سرگرمیوں کا جو مزودہ شیڈیول تیار کیا ہے، اس کے مطابق صدر الوی آج سے 4 روزہ دورے پر لاہور جا رہے ہیں. صدر کی 7 سپٹمبر کو واپسی ہوگی. مبصرین کا کہنا ہے کہ تاریخ کے حوالے سے الیکشن کمیشن بھی آئندہ ہفتے عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر سکتا ہے. اگر ایوان صدر اور الیکشن کمیشن میں الگ الگ تاریخوں کا اعلان ہوا تو ایسی صورت میں ابہام دور کرنے کے لیے فیصلہ سپریم کورٹ میں ہوگا، جہاں انتخابات 90 دن میں کرانے کے لیے پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار، جماعت اسلامی، پی ٹی آئی سمیت دیگر اپیلیں سماعت کے لیے موجود ہیں. یہ خبر ہے طاہر خلیل صاحب کی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ 2 چیزیں ہیں، تو میں آپ کو جو کنفرم میں بھی اب میں جس حد تک کر سکتا ہوں کہ میرے سورس نے جو مجھے بتایا ایک تو یہ کہ یہ میٹنگ ہوئی، تینوں کے درمیان میٹنگ ہوئی، اور پھر میٹنگ کے بعد سب سے اہم بات جو سوال جو کامران یوسف صاحب نے بھی جو ایڈریس کیا، اور پھر یہ جو حافظ طاہر خلیل صاحب کی خبر میں بھی جو ہے کہ جی جس ٹائمنگ جو ہے اس لحاظ سے کہ ظاہر ہے یہ کنسرن میرا سب کا ہے کہ اگر فرض کریں کہ یہ الیکشنز کے اوپر چونکہ ایک امینڈمنٹ بھی آ گئی الیکشن ایکٹ کی، اس کے بعد پھر یہ مسئلہ ریفر ہو گیا، الیکشن کمیشن نے بھی فیصلہ کر دیا، پھر انہوں نے ڈی لمیٹیشن کے جب سب جماعتوں نے کہا نہیں الیکشن کا اسکیجول جلدی آنا چاہیے اور آپ یہ ڈی لمیٹیشن کی جو تاریخ ہے وہ پیچھے کریں، 14 دسمبر سے انہوں نے پیچھے کر کے 30 نومبر تک انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم کر دیں گے جو ڈی لمیٹیشن ہے وہ کمپلیٹ کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی لمیٹیشن کے ساتھ ساتھ جو ووٹ کا الیکٹرل رول ہے، جو لسٹیں ہیں ووٹرز کی، وہ بھی ساری کی ساری اپڈیٹ ہو جائیں گی بائی 30 نومبر. اور پھر ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ جی الیکشن جو ہے وہ جنوری میں ہو جائیں، جنوری 2024 میں. چونکہ اسپیکولیشن اس بارے میں بہت ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اور پھر یہ پریزیڈنٹ کیا کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے ظاہر ہے ایک مطلب ہے کہ نیا ایک کرائسس سامنے آ جائے گا، اور اس کرائسس کو چونکہ ظاہر ہے یہ کرائسس اگر اس طرح کا کوئی فردر ہوتا ہے تو اس سے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے حالات جس قسم کے ہیں، خاص طور کے اوپر پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ مزید زیادہ ہٹ ہوگی، وہ مزید زیادہ اس کے لیے مطلب ہے کہ جی جو ہماری اکنامک جو سچویشن ہے وہ مزید خراب ہو سکتی ہے اور ہوگی اس طریقے سے، کیونکہ یہ جو پولیٹیکل کرائسس ہیں کوئی بھی کسی قسم کے، اور پھر اگر پریزیڈنٹ کی طرف سے بھی فرض کریں کہ اس طرح کا کوئی انیشیٹو لیا جاتا ہے تو یہ اب کویشچنز ہیں یہ کہ جی یہ ڈسکس ہوا ہوگا، یہ پاسبلٹی ہے کہ جی یہ مسئلہ ڈسکس کرنے کے لیے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے ہوں کہ جی اوور آل آپ دیکھ لیں کہ ملک کے کیا حالات ہیں، اس سے کیا کنسیکوینسز ہوں گے. اور پھر چونکہ پھر وہی والی بات کہ جی چونکہ جو صدر کی جو انٹرپریٹیشن ہے جس آرٹیکل کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ صدر کا اختیار ہے، تو اس کے بارے میں بھی چونکہ اوپینین ڈیوائیڈڈ ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے اوپر ہی صدر کر سکتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے کہ نہیں وہ خود سے کر سکتے ہیں. مطلب پی ٹی آئی کا یہ ویو ہے کہ ٹوٹل اختیار ان کا ہے، اور بھی لوگ کچھ جو لیگل مائنڈ ہیں وہ یہ کہتے ہیں. لیکن دوسرا ویو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جی پریزیڈنٹ کا یہ اختیار نہیں بلکہ آن دا ایڈوائس آف پرائم منسٹر یہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ کہ جی چونکہ قانون بن گیا تو انلیس کہ وہ قانون سٹرائک ڈاؤن کر دے یہ والا کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان تاریخ دے گا، یا تو سٹرائک ڈاؤن کر دے سپریم کورٹ آف پاکستان، پھر تو ٹھیک ہے. ادروائز یہ ہے کہ وہ لا آف دا لینڈ ہے، وہ قانون ہے اس ملک کا، تو آپ کو اسی کے مطابق عمل کرنا پڑے گا. لیکن اوور آل جو ماحول لگ رہا ہے کہ چونکہ ڈی لمیٹیشن کا بھی ہونا ہے، اور پھر اس طرح کی بھی اشارے ہیں کہ جی سب یہ چاہتے ہیں، مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ خاص طور پہ میٹر کرتی ہے چونکہ کہ جی
وہ چاہتی ہے کہ الیکشن ہو جائیں جنوری میں یا فیبروری 2024 میں، اور اس لحاظ سے پریزیڈنٹ کی طرف سے کیا کوئی مس ایڈوینچر ہو سکتا ہے؟ میں یہ بات کر رہا ہوں جو پی ٹی آئی کے اپوننٹس کے حوالے سے وہ کہیں گے کہ مس ایڈوینچر، جبکہ پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ کیا پریزیڈنٹ ڈٹے رہیں گے، کیا وہ ڈٹ جائیں گے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ویو ہے کہ جی ان کی طرف سے تاریخ کا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سورس نے ایک تو یہ بات کنفرم کی کہ یہ جو ہے ملاقات، اس کا مقصد ظاہر ہے یہ ملاقات ہوئی، اور دوسرا اس ملاقات کا مقصد یہی کہ جو ملک کو حالات، جس قسم کے حالات کا سامنا ہے، اس کو یہ ہے کہ خرابی سے بچایا جائے. اچھا، میں نے اس سورس سے پوچھا، اور سورس کا میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی یہی 3 لوگ جو تھے وہ ان میں سے میرا سورس نہیں تھا، لیکن میرا سورس وہ تھا کہ جس کو اس قسم کی اگر فرض کریں میٹنگز ہوتی ہیں یا جو میٹنگز ہوتی ہیں گورنمنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ وہ سورس ان سورسز میں سے ہے، مطلب ان لوگوں میں سے ہے جن کو یہ معلومات ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے ملک میں اگر میٹنگ ہو رہی ہے اس قسم. تو میں نے ان سے یہ بات پوچھی کہ مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا پریزیڈنٹ صاحب کیا کوئی یعنی ڈٹ گئے ہیں، ڈٹے رہیں گے پی ٹی آئی کے لحاظ سے، یا ان کے اپوننٹس کے لحاظ سے کوئی مس ایڈوینچر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ مس ایڈوینچر نہیں کریں گے، یہ ان کا کہنا تھا. تو یہ 2 چیزیں تو میں آپ کو بتا دوں کنفرم میں نے کی ہیں. باقی ادروائز جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کامران یوسف نے بھی جو ڈسکس کیا کہ ظاہر ہے یہ جو سارے ایشوز تھے، یہ بات فیکٹ ہے کہ جب پریزیڈنٹ نے ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کے ذریعے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور دوسرے جو آرمی ایکٹ کی امینڈمنٹ کے حوالے سے کہا کہ میں نے ان کو سائن نہیں کیا، جبکہ اس کے اوپر میں کافی ویلاگ کر چکا ہوں، 2-3 ویلاگس کیے تھے کہ پہلے وہ ہر ایک چیز کو لکھ کے ریجیکٹ کرتے تھے. اگر یہ کوئی سائن نہیں کرنا ہوتا تھا یا کوئی اپروو نہیں کروانا ہوتا تھا تو وہ لکھ کے بھیجتے تھے. اس میں سب زبانی کلامی ہوا، اور وہ جو پریزیڈنٹ کا ٹویٹ تھا وہ اگر پریزیڈنٹ کے لیے نہیں پورے پاکستان کے لیے ایک امبیرسمنٹ تھی. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ گورنمنٹ کے لحاظ سے بھی یہ کہا گیا کہ مطلب ود ان گورنمنٹ یہ ڈسکشن ہوئی کہ اس چیز کو زیادہ مت اچھالیں کیونکہ بدنامی پاکستان کی ہوتی ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ آپ اس وقت جو ان کے سیکرٹری تھے، سیکرٹری پریزیڈنٹ کے، جن کو پریزیڈنٹ نے ذمہ داری دے دی کہ جی کہ یہ ذمہ دار ہیں سارے ڈیلے کے، ان کے بارے میں ان کا جو ویو تھا وہ آپ کو پتا بڑا کلیئر ان کا آ گیا تھا کہ کچھ بھی نہیں پریزیڈنٹ نے لکھ کے دیا تھا. اور وہ بلکہ اس دن تک جو ہے پریزیڈنٹ نے جسٹ ٹویٹ کیا، اس کے بعد بھی یہ دونوں فائلیں جو ہیں انہی جو بلز تھے جو بعد میں ایکٹ بن گئے ان کے حوالے سے یہ کہا گیا وہ تو ابھی بھی پریزیڈنٹ کے ٹیبل پہ پڑی ہیں. تو اس لحاظ سے اچھا، اس میں ایک اور جو امپورٹنٹ چیز تھی جو کہ کامران یوسف نے بھی ڈسکس کیا کہ اس میں دیکھیں ایک تو یہی والا ہے کہ جی جو امبیرسمنٹس ہیں اوور آل ہمارے گورنمنٹ کی، ہمارے سسٹم کی، اور جو سب کو پاکستان کو امبیرس کرتی ہیں، اور یا پھر سیاسی عدم استحکام جو ہے اس کو فیول کرتی ہیں، اور جس کی وجہ سے ظاہر ہے معاشی جو عدم استحکام ہے اس میں کمی نہیں آتی. تو اس کے ایک تو اس کے حوالے سے ظاہر ہے یہ میٹنگ کے حوالے سے کویسچن ریز ہو رہے ہیں. ایک کویسچن ڈیفینیٹلی یہ بھی بالکل بڑا ویلڈ ہے، جس طرح میں کہہ رہا ہوں کامران صاحب نے جو ڈسکس کیا تھا. اب وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل جو عمران خان صاحب سے ان کے وکیل ملنے گئے، ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے اپنے وکلاء کو 2 باتیں کی. ایک تو کوئی کسی قسم کی کوئی ڈیل ویل وہ نہیں کر رہے، اور وہ مطلب ہے کہ ڈٹے ہوئے ہیں، بے شک جتنا عرصہ وہاں پہ مطلب ہے کہ وہ گھبرائے ہوئے نہیں ہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور ہر قسم کے کنسیکوینس فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے جو ہے اداروں کے ساتھ بھی، اور پھر اداروں کے علاوہ یہ کہ جی پولیٹیشین سے بھی بات چیت کے لیے وہ تیار ہیں. اس مسئلے کے اوپر تو ایک تو میرا پرسنل یہ ویو ہے کہ عمران خان صاحب نے بڑی دیر کر دی یہ والی بات کرنے میں، ان سیاستدانوں سے یا اپنے پولیٹیکل اپوننٹ سے جن کو وہ ہاتھ نہیں ملانا پسند کرتے تھے، اور اپنی گورنمنٹ میں بھی جب وہ کہتے تھے یہ تو چور ڈاکو ہیں، ان سے بات نہیں ہو سکتی، بار میں بھی وہ یہی کہتے رہے کہ یہ تو ارریلیونٹ ہے. ابھی انہوں نے یہ بات کی، لیکن میرا خیال ہے کہ کافی دیر ہوگی یہ عمران خان صاحب کو یہ ریلائز کرنے کے لیے کہ پولیٹیشینز کے اگر سیاسی اختلاف جتنے بھی آپ کے ہوں تو آپ کو آپس میں بات چیت کے دروازے یا بند نہیں کرنے چاہیے، جو کہ انفارچونیٹلی. اور پھر دوسرا فوج کے ساتھ بات چیت اس لحاظ سے کہ عمران خان صاحب کا جو مائنس کیا ہے وہ پلس ہو جائے، یا پھر یہ کہ جی
پی ٹی آئی کو بالکل فری مطلب ہے کہ الیکشن لڑنے کا مطلب ہے کہ ان کو اجازت مل جائے اور کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور بالکل ان کے لیے ایک بڑا مطلب ہے کہ ہرڈل، کوئی امپیڈیمنٹس نہ ہوں الیکشن کے پروسیس سارے میں. تو مجھے یہ دونوں چیزیں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس لحاظ سے ممکن نظر اس لیے نہیں آتی کہ مئی 9 کو بے شک پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ لوگ بھلا دیں یا اس کو اس اینگل سے دیکھیں جس اینگل سے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ تو خود سازش تھی وہ سارا کچھ، لیکن فوج میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اس چیز کو کبھی بھی نہیں بھول سکتی. اور یہ جو عمران خان صاحب نے اپریل 2022 اپنی حکومت جانے کے بعد جس قسم کی جو پالیسی رکھی جو فوج کے اگینسٹ، فوج کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کے اگینسٹ، تو جس قسم کی انہوں نے پالیسی رکھی، جو زبان استعمال کی، اور پھر جس کے کنسیکوینس میں پھر مئی 9 سارا کچھ ہوا، اس چیز کو اگر کوئی یہ کہے کہ یہ سب کچھ اس سلسلے میں کوئی ڈیل ہو سکتی ہے فوج کے ساتھ یا گورنمنٹ کے ساتھ، تو آپ اس چیز کو بھول جائیں. یہ کہا جاتا تھا کہ جی تھوڑا سا پہلے جس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی شہباز شریف صاحب کی، کہ جی یہ گورنمنٹ چلی جائے گی تو ہمارے لیے ماحول حالات بہتر ہو جائیں گے. یہ پی ٹی آئی کے لوگ کہتے تھے، عمران خان صاحب کے لیڈرز کہتے تھے، شاید عمران خان صاحب کا بھی یہ ویو تھا کہ جی کچھ عرصہ گزرنے دیں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے. آج کی حکومت دیکھ لیں کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اس کی پالیسیاں اسی تسلسل کے ساتھ اگر نہیں چل رہی ہیں تو شاید اس سے سخت شاید اس سے ہوں گی، میری ذاتی رائے میں زیادہ چل رہی ہیں. اور پرائم منسٹر نے آج بھی یہ بات کی ہے، ان کا کل جو ابھی انٹرویو چل رہا ہے اس میں، لیکن جو انٹرویو دیا انہوں نے سلیم صافی کو، تو اس انٹرویو میں انہوں نے ایک بات کی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی مئی 9 کے حوالے سے کہ جی وہ تو ایک تو ان ایکسیپٹیبل ہے، پھر یہ کہ اگر کوئی اس کو مطلب ہے کہ ان کو رعایت دینے کی کوشش کرے گا، اس طرح کی بات انہوں نے کچھ کی کہ اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے. وہاں پہ مطلب ہے کہ وہ بھی ڈٹرمنڈ ہے کہ مئی 9 میں جو بندہ انوالو ہے، جو سازش ہے، اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. لیکن چونکہ عمران خان صاحب نے اپنے یہ والی بات میں جس طرح ڈیل کی بات کر رہا ہوں، جے یو آئی کے جو پہلے پی ڈی ایم کے اسپوکس مین بھی ہیں حمداللہ صاحب، انہوں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کسی میرا خیال ہے پتہ نہیں کس خبر کا حوالہ دے کے یا کسی جرنلسٹ کی کسی انفارمیشن کا حوالہ دے کے کہ بشرا بی بی کی کسی عرب کنٹری کے کسی اہم رہنما سے، ایمبیسڈر سے ملاقات ہوئی اور ریپرزنٹیٹیو سے کسی سے ملاقات ہوئی، اور اس کا مقصد یہ ڈیل حاصل کرنا تھا. یہ ایک ایلیگیشن ہے جو کہ کنفرمیشن میں نہیں کر سکتا، یہ اس قسم کی خبر میرے پاس ویسے کوئی بھی نہیں ہے. عمران خان صاحب نے ڈیل کی کہا کہ کوئی ڈیل شیل نہیں ہو رہی، نہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک سوال ضرور یہ پیدا ہوتا ہے یہ جو میٹنگ کے حوالے سے، جو پریزیڈنٹ کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی، کہ جب آپ ویسے جب اس طرح پیچھے چلے جائیں تو میاں نواز شریف صاحب بھی ظاہر ہے جب کو ہوا 1999 کا، تو اس کے بعد وہ جیل میں، وہ بھی سب لوگ جیل میں اٹک میں بھیج دیا گیا تھا، ان کو بھی، شہباز شریف صاحب کو بھی، اور پھر حسین بھی، اور بھی جو مختلف مطلب لوگ، کچھ اور لوگ تھے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے جیل کے دوران ہی، اور اس وقت کے پریزیڈنٹ جن کا تعلق پی ایم ایل این کے ساتھ تھا، تو ان کے ساتھ مطلب ہے کہ اس وقت کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور پھر وہ ڈیل ہوئی جس ڈیل کے ذریعے آل آف اے سڈن ایک رات کو مطلب ہے کہ شریف فیملی ساری کی ساری وہ چلی گئی سعودی عربیہ، اور پھر اس ڈیل کے ساتھ کہ جی وہ پالیٹکس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. یہ اس لحاظ سے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی اس قسم کی بات ہو سکتی ہے؟ کیا عمران خان صاحب بھی پورستہ اختیار کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یہ عمران خان صاحب کے اپنی فیملی، بلکہ ان کی سسٹرز نے بھی شاید اس طرح کی بات کی. میں ان کے حوالے سے پڑھ رہا تھا کہ کچھ عرصہ مطلب فار منتھس وہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے. لیکن اینی ہاؤ یہ صرف ایک سوال ظاہر ہے پیدا ہوتا ہے کہ جی کیا اس قسم کی بات ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. لیکن دیر از نو اسپیکولیشن فرام مائی سائڈ کہ جی وہاں پہ کیا کیا، جس طرح باقیوں نے کہا کہ جی کیا کیا ڈسکس ہوا، پریسائزلی کیا انہوں نے آرمی چیف یا ایس آئی کیا چاہتے تھے، پریزیڈنٹ صاحب نے کیا جواب دیا، یا اس لحاظ سے کوئی چیز بھی کنکریٹ نہیں ہے. جو دو چیزیں میری سائڈ سے میرے سورسز نے بتائی، میں نے آپ کو دونوں چیزیں بتا دیں، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.